حدیث نمبر 402 عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا ملعونہ، دنیا لعنتی ہے، دنیا ملعون ہے، دنیا لعنت والے ہے، ملعون ما فیہا الا مبتغی بہ وجہ اللہ، یہ دنیا لعنتی ہے، اس میں جو کوئی چیز ہے وہ سب لعنت والی چیز ہے سوائے اس چیز کے جس سے اللہ کو طلب کیا گیا یا اللہ کی طرف ارادہ کیا گیا، سوائے اس چیز کے جس سے اللہ کی رضا طلب کی گئی، بس وہ ایک چیز یہاں پر رحمت والی ہے اور اچھی چیز ہے۔ یاد رکھیں کہ لعنت رحمت کا اپوزٹ ہے، جہاں سے رحمت اٹھ جاتی ہے وہاں پر لعنت بچ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جھوٹ لعنت ہے، سچائی رحمت ہے، سچائی رحمت کا راستہ دکھاتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ لعنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور یہ جو دنیا ہوتی ہے نا، دنیا میں آپ کچھ بھی طلب کر لیں اس کے اندر لعنت ہی لعنت ہے۔ ہاں اگر دنیا کوئی آدمی پیسہ کماتا ہے، پیسہ اگر دنیا میں شو کرنے، عیش کرنے، مستی کرنے کے لیے انسان پیسہ کما رہا ہے تو وہ پیسہ اس کے لیے لعنت کا باعث ہوگا۔ وہی انسان پیسہ کمائے، اس میں نیت اس کی یہ ہے کہ میں بھی اچھا رہوں گا، فیملی کو بھی اچھا رکھوں گا، اچھا کھائیں گے پیئیں گے، اچھا سب اچھا کریں گے، دوسروں کی بھی مدد کریں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ میں پیسہ کما رہا ہوں کیونکہ حلال پیسہ کمانا بھی عبادت ہے، فیملی کی خدمت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو خوش ہوتا ہے، تو کام وہی کرتا ہے بندہ، لیکن نیت وہاں پر چینج ہو جاتی ہے تو وہ دنیا نہیں رہتا، پھر وہ دین ہو جاتا ہے۔ پیسہ کمانا دین ہو جاتا ہے، کھانا پینا دین ہو جاتا ہے، سونا اٹھنا دین ہو جاتا ہے، سب کچھ دین ہو جاتا ہے اگر اس میں نیت اللہ کی ہے، اگر اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسا کہ آدمی سحر کر رہا ہے، سحر کیوں کر رہا ہے؟ سحر اس لیے کر رہا ہے کیونکہ میں کھاؤں گا تو اطمینان سے دن بھر روزہ رکھ سکوں گا، تو کھانے میں اللہ کی نیت ہے، تو اب کھانا سحور آپ کے لیے ثواب کا باعث بن گیا، ثواب کا باعث بن گیا ہے۔ گھر میں اگر کوئی ناراض ہے اور کسی کا دل دکھی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، سو آدمی کسی کو جوک بول رہا ہے، کسی کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے، اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، جی اس کا دل لگا رہا ہے تاکہ اس کا من ہلکا ہو، ٹھیک ہے؟ اب کیا کر رہا ہے؟ یہ جوک بول رہا ہے، لطیفہ بول رہا ہے، شعر بول رہا ہے، مستی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، اور ہنسی مذاق کرنے میں اس کی نیت جو ہے کسی کی دل جوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ٹوٹا ہوا دل اور غمزدہ دل اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کسی کا دل ٹوٹے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندوں کے دلوں کو جوڑا جائے۔ تو جب آدمی کسی کو جوک بھی بول رہا ہے وہ ہنسانے کے لیے تاکہ اس کا غم دور ہو جائے، اس سے اللہ خوش ہوگا، نیت اچھی ہے، آپ جوک بول رہے ہیں، جوک بولنا بھی دینداری ہو جائے گی اور باعث ثواب ہو جائے گا۔ زندگی کا ہر کام جس سے اگر نیت اللہ کی طرف ہو جائے تو کام زندگی کے وہی چلتے رہیں گے، لیکن وہ للہ ہو جائیں گے اور وہ دنیا باقی نہیں رہے گا، وہ دین بن جائے گا۔ سو ایک دین ہوگا، ایک دنیا ہوگا۔ قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائے، دینداری کی بات ہے۔ سائنس پڑھ رہے ہیں تاکہ انسانیت کی خدمت کرے جو کہ اللہ کا حکم ہے، تو دینداری ہے۔ میتھس پڑھو آپ، لا پڑھو آپ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ آپ لا پریکٹس کرو، آپ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اپنا میڈیکل شعبوں میں آپ پریکٹس کرو، آپ فائنانشیل سپورٹ کرو، جو آپ لائن میں چلتے ہیں چلو۔ اگر وہاں پر خدمت انسانیت مقصود ہے، سروسز مقصود ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، تو آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ اس کے برخلاف اگر سائنس پڑھ رہے ہیں، مقصد ہے صرف دنیا کمانا، ڈاکٹری کر رہے ہیں صرف دنیا کمانا ہے، لا پڑھ رہے ہیں صرف دنیا کمانا مقصد ہے، اسی طرح سے تفسیر پڑھ رہے ہیں صرف دنیا مقصد ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں اتنے پیسے کما لینے، حدیث پڑھا رہے ہیں اتنے پیسے کما لینے، تو پھر یہ قرآن پڑھنا بھی دنیا ہو جاتا ہے اور حدیث پڑھنا بھی دنیا ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا بھی دنیا ہو جاتا ہے، اور سب سارے کے سارے چیزیں ملا کر پھر انسان کو لعنت کی طرف ہی لے جاتے ہیں۔ تو نیت کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہی عمل ہوتا ہے، اگر للہ ہو جائے تو وہ دین بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اپنے شوق کے لیے یا دنیا والوں کے لیے ہو جائے تو پھر وہ دنیا بن جاتا ہے، اور جب دنیا بن جاتا ہے تو اس میں لعنت آ جاتی ہے۔ سو ہمیشہ اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا، یہی فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا ملعونہ، کہ دنیا لعنت والی شے ہے، ملعون ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے ہر چیز لعنت کی طرف لے جانے والی ہے، الا مبتغی بہ وجہ اللہ، سوائے اس عمل کے، اس چیز کے جس میں آپ کا مقصد اللہ بن جائے۔ مقصد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بن جائے تو پھر ہر چیز میں آپ کو رحمت ہی رحمت، وہی چیزوں میں سارا کا سارا ہر طرف آپ کو رحمت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ رواہ الطبرانی، اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، لیکن امام طبرانی کی یہ مسانید نہیں ہے۔ ہم امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 مسند لکھے ہیں اور ایک کتاب الصیام لکھے ہیں، یہ کتاب الگ ہے، اس کا نام ہے
مسند الشامیین، مسند الشامیین، الشامیین، آتھر کا نام تو آپ کو پتہ ہے، ابو القاسم سلیمان بن احمد الشامی، ابو القاسم سلیمان بن احمد الشامی الطبرانی۔ آپ کی وفات 360 ہجری کو ہوئی ہے، اور کتاب مسند الشامیین کی احادیث کی تعداد ہے، احادیث شریفہ کی تعداد ہے 3637، 360 بیٹے، سن وفات 360 ہے، اور احادیث شریفہ کی تعداد 3637، 3637، 3637، ٹھیک ہے۔